السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق صدیقی. کیسا ہوا ہے جی آپ کے دن کا آغاز؟ آئی ایم شیور کہ بہت اچھے طریقے سے ہوا ہوگا. کڈو لفافے کس چیز کے؟ وہ سامنے جڑے اسی دینے نہیں. کیڑے لفافے؟ وہ شادی تے جڑے جا کے دینے نہیں. کل میں لانا بھول گیا سی، اج میں لے کے آیا. تو لفافے کس خوشی میں دینے ہیں؟ کسی کا بیاہ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ہو از گیٹنگ ویافائڈ؟ Basically, like how I was standing now, I liked it. I was standing like this. اچھا مجھے بتائیں ستی، میں تو ایسے نہیں دیکھتی، مطلب ایسے وہ کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے بعد میں کہنا ہوتا ہے جی آپ لڑکے کا بھائی کو آنا جی پیسے دے دیں. مطلب ویٹر کو جو ہیڈ ویٹر ہوتا ہے وہ پیسے مانگتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے. میں ایسے کبھی نہیں کرتے. پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کھانا کھانے کے لیے کہیں پہ جانا ہے، شادی پہ جا کے کبھی آپ سے ہیڈ ویٹر نے پیسے مانگے؟ بھائی ہوتا ہی ہے، جب شادی کا فنکشن ختم ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لڑکے کے وہ آتے اعترافات کون ہے جی، وہ جو لڑکے کی امی کون ہے، اور جو کہ لڑکے کی بیچارہ بہن کون ہے، آمین میں آیا ہو تو وہ کہاں سے پیسے دے؟ آمین وہ 10 طرح کی یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہالز وغیرہ میں تو آپ کو پتا ہوتا ہے. شادی سے آمین پہ تمہیں چلانا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، دیکھیں آپ ہیں بیسکلی دیر آر کلاسز. جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رستے میں ٹینٹ لگا کے گلی محلے میں کر لیتے ہیں اس طرح سے فنکشنز وغیرہ. لسن نا، وہ فنکشنز کر لیتے ہیں. اب اس میں پتہ نہیں ہوتا، جو بیچارے مفت خورے ہوتے ہیں نا ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ تقریب کیا ہے، تو کسی بھی طریقے سے جا کے وہ پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں. پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو سوشل میڈیا پہ یہ جو ہم ہائی ٹیک اور یوٹیوب اور انفلوئنسرز اور سوشل میڈیا ایکسپرٹس کا دور قرار دے رہے ہیں، یوٹیوبرز کا بھی. اس کے اندر بعض طبقات ایسے بھی ہیں کہ جو وہاں پر جا کر مفت کے کھانے کھا کے ویڈیوز بھی بناتے ہیں. کین یو امیجن؟ کیا بات ہے، یہ جو آپ نے لفافوں سے بات جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تک پہنچائی ہے وہ بھی مفت کے کھانوں تک. ویسے کہہ دیں آپ کا دل کرتا ہے، میرا خود بڑا دل کرتا ہے میں کسی ایسی شادی میں کھانا کھاؤں جہاں میں انوائٹڈ نہ ہوں. ویسے کرنا چاہیے کسی کو. میرا بہت دل ہے ایسے ماسک لگا کے نا، میرے خیال میں ہمیں نہیں پہچانا. اور میں تو لڑکی ہوں، مجھے پھینٹی نہیں پڑے گی نہ مجھے وہاں پہ مرغا بنائے. کوئی بات نہیں، سلام دے دوں گی، سے کوئی مسئلہ نہیں. بس دل بڑا ہے میرا کہ کسی ایسی شادی میں جا کے کھانا کھائے جہاں پر انوائٹڈ نہ ہو. بہت سارے لوگوں نے ایسے ایڈونچر کیا ہوا ہے. کبھی اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں ہم بات کریں گے. بن بلائے مہمان جہاں پر ہوتے ہیں، ویسے بالکل ایتھکس اور مینرز کے خلاف ہے. ون شوڈ نیور ڈو اٹ. مذاق کر رہے تھے. سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ سیاست میں جو ہو رہا ہے وہ بتاتے ہیں، لیکن پہلے ٹاپ اسٹوریز. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں حکومت اپریل میں الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی، جبکہ شاہد خاقان عباسی نے غیر معمولی حالات کی صورت میں حکومت کی مدت میں توسیع کا اندیا دے دیا. کراچی میں لٹیروں کا اختیار اور دائرہ کار بڑھ گیا. پولیس کی وردی میں بھی دستیاب ہیں. صدر میں اسٹیٹ بروکر سے 70 لاکھ روپے لوٹ لیے. اورنگی کرونگی بہادرآباد میں بھی دن دہاڑے بے خوف کارروائیاں. کہیں برف تو کہیں بارش کا پانی، ہر جگہ موسم کی ٹھنڈی کہانی. کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں سردی آؤٹ آف کنٹرول. ٹھنڈ ہی نہیں، مقامی آبادی کی مشکلات بھی بڑھ گئیں. ننھے ہاتھوں کی کمال مہارت، چھوٹی سی عمر میں مصوری کے کئی شاہکار تخلیق کر دیے. گلگت بلتستان کے 11 برس کے فرحان نے 2.5 سال کے دوران 60 سے زائد اسکیچ بنا لیے. جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ذرا ہم نظر ڈال لیتے ہیں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر، اور اسپیسیفکلی اس میں جو بڑے بڑے سیاستدانوں کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. کل ہم نے دیکھا، انفیکٹ پرسوں عمران خان صاحب نے ایک بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو مشکل لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے جو ابھی تمام جو سچویشن ہے اس میں وہ 2 مہینے بھی گزار لیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے پیش گوئی بھی کی تھی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اپریل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اور ایک بات جس کی عمران خان صاحب نے بات کی وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف جائے بغیر اور کوئی سلوشن نہیں، اور اگر ہم آئی ایم ایف نہیں جاتے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. اچھا، عوام کے پرسپیکٹو سے تو سوچیں نا، عوام کے لیے تو پھر وہ 2 دھاری تلوار ہے، مطلب ڈبل ایجڈ سورڈ ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر نہیں جاتے تب بھی مسئلہ، جاتے ہیں تب بھی مسئلہ. الیکشن نہیں ہوتے، یہ لوگ جو موجود ہیں اس وقت یہ کوئی اقدام نہیں اٹھاتے معیشت کی بہتری کے لیے، تب مسئلہ. نئی حکومت الیکشنز کروائیں گے، اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یا اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، نئی حکومت آ بھی جاتی ہے اور وہ بھی آ کے یہی سخت فیصلے کرتی ہے، تب بھی عوام کے لیے مسئلہ.
لیکن ستی میری بات سنیں، اگر ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، جو ایسا لگ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ، تو اس میں تو بالکل جو مہنگائی ہے وہ تو بالکل ہی 50% ہو جائے گی، ہماری سوچ سے بالاتر مہنگائی ہو جائے گی۔ ابھی آپ آئی ایم ایف کی اگر شرائط مان لیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب تو آئے تھے تمام تر چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن خیر لگ نہیں رہا نا کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ یہ آئی ایم ایف سے جو ابھی ہم نے مذاکرات ہونے تھے، جو اسپیسیفکلی جس ہم کس کا انتظار کر رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بنگلہ دیش آگے نکل گئی، وہ پاکستان نہیں آئے، تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایگزیکٹلی ہم اسٹینڈ کہاں کریں۔ خیر کل عمران خان صاحب نے کیا گفتگو کی تھی پرسوں بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے، پہلے آپ کو سنا دیتے ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے غیر معمولی حالات کی صورت میں حکومت کی مدت میں توسیع کا عندیہ دے دیا۔ کیا کہا انہوں نے، آپ ذرا دیکھیے۔ حکومت ایکسٹینڈ کرنے سے ان غیر معمولی حالات کا حل ہو تو پھر ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، لیکن غیر معمولی حالات ہوئے بغیر یہ معاملہ جو ہے یہ مثبت نہیں ہوتا۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 روز پہلے قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی 15 جو استعفے ہیں وہ ایک دم سے منظور کر لیے گئے۔ آف کورس وہاں پر 90 دن کے اندر اندر آپ کو الیکشن کروانے ہیں۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہم انتخابات میں بالکل بھی حصہ نہیں لیں گے، عمران خان صاحب کل ہی جو ہے وہ انتخاب لڑے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی جماعت ہے ان میں اتفاق نہیں ہے اسٹیٹمنٹ کو لے کے۔ شرجیل نام احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بالکل جی تیاری کریں اور سندھ میں ہم پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دیں گے ان ضمنی انتخابات میں۔ کیا کہنا تھا یہ بھی سن لیجیے۔ جتنے بھی ابھی استعفے نیشنل اسمبلی میں اپروو ہوئے ہیں ان میں بائی الیکشن ہوں گے، ہم ان کا ایک سیٹ پر مقابلہ کریں گے، ہر سیٹ پہ ان کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے اس جعلی بیانیے کو عبرتناک شکست آئندہ نصیب ہوگی۔ اچھا جی، تو اب اس صورتحال میں اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم خالی سیٹوں پر ہونے والے ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور انہوں نے یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کہا کہ پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی۔ تو کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی اس صورتحال میں؟ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب۔ اسد کیسر صاحب، ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ خان صاحب نے یہ جو انٹرویو دیا ہے، اس سے شروعات کرتے ہیں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی سچویشن انہیں پیدا ہوتی لگ رہی ہے، اور جو ہو بھی چکی ہے، ظاہر ہے اگر ہم معاشی لحاظ سے بات کریں، کہ حکومت 2 مہینے میں الیکشنز کروانے میں مجبور ہو جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حالات ایسے آپ لوگ مزید پیدا کریں گے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، کیونکہ ابھی تک تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کل سے جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ کریش کر گیا ہے، اور ملک میں اکانومی کی جو حالت ہے اس وقت، جو ہمارے پاس فارن ریزرو ہے وہ بھی ابھی 4.5 ہے، تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی ملک اکنامکلی ڈیفالٹ کے قریب ہے، اور ہر دوسرا دن جو ہے نا مزید سچویشن جو ہے نا وہ بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں جب اس حکومت سے کوئی فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، یہ کوئی ڈیسیجن نہیں کر رہی ہے، اور ملک کی اسمبلی نہیں جا رہی، تو اس کے لیے تو لازم ہے کہ اس کے لیے کوئی راستہ تو نکلے گا، اور راستہ صرف الیکشن ہے۔ دیکھو، الیکشن سے ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی اور استحکام آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فریش مینڈیٹ سے نئی لیڈرشپ آ جائے گی، اور نئی لیڈرشپ نے پہلے حالات کے مطابق اپنی ڈیسیجن لینے ہیں، کیونکہ وہ جب لیڈرشپ آتی ہے اور عوام اس کو مینڈیٹ دیتی ہے، وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اس کے پاس زیادہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور کہ وہ صحیح فیصلے کرے، اور اس کے بعد شاید مینڈیٹ بھی ہو تو اس لیے پھر وہ لوگوں کو اعتماد میں لے سکیں گے، کیونکہ کہ آگے ہم سخت فیصلے کیوں کریں۔ کیونکہ اسد کیسر صاحب، ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہے، عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر گزارا نہیں ہے، آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، ان کی شرائط مانیں گے، مہنگائی اور بڑھے گی۔ سو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں، پھر آپ لوگ کی حکومت آئے گی، تو آپ کے پاس بھی اور کوئی آپشن تو نہیں ہوگا، آپ کو بھی اس طرف جانا پڑے گا جہاں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کے بغیر تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے بغیر جو اس وقت صورتحال نہیں سنبھلی جا سکتی، اس کے ساتھ لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہتر نیگوشیشن چاہیے، تاکہ آپ جو ہے نا اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ بھی زیادہ نہ ڈالیں، اور جو اس وقت اس کرائسس سے ملک کو نکالے۔ لیکن اس میں ایک لیکن ہے، دیکھیے اس وقت ہم نے ایک شارٹ ٹرم پالیسی اور ایک لانگ ٹرم پالیسی، شارٹ ٹرم میں کیا کرنے ہیں اور لانگ ٹرم میں کیا کرنے ہیں، دونوں کو کیسے صاحب، ہمارے ملک میں ہمیشہ شارٹ ٹرم پالیسی پہ کام کیا گیا، لانگ ٹرم پالیسی پہ کبھی کچھ کیا ہی نہیں گیا، اسی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، اور آپ میری بات سے اگری ضرور کریں گے، آئی نو۔
بالکل آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ اس وقت جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں گزشتہ 35 سال سے یہی حکومت چلا رہی ہے اور اس ملک کا دیوالیہ تو انہوں نے کیا ہے، یہ ان کا کیا دنا ہے۔ ہمارے دور میں جو آپ دیکھیں، میں نے آپ کو تھوڑا مجھے پتا ہوتا تو میں وہ پورا ڈیجٹ جو ہے نا آپ کے سامنے رکھتا کہ جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں اس سارے شعبے میں انہوں نے تنزلی اختیار کی ہے، یعنی ہمارے ایکسپورٹ جو ہے نا وہ گری ہیں، ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ گری ہے، جو ہمارے ایجوکیشن گروتھ ہے وہ گری ہے، یعنی کسی ایک چیز میں بالکل اسد صاحب، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آگے آئی ایم شیور کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو چانس ملتا ہے تو پھر جو معیشت کی ترقی ہے اس کو لازمی طور پر آپ لنک کیجئے گا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ سے، کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ دار ترقی کرتا رہے اور غریب اسی طریقے سے پستا رہے، کیونکہ آپ لوگ نمبرز کی بات کرتے ہیں نا کہ 6% جی ڈی پی گروتھ تھی تو اس کا اثر عوام کی حالت پہ نہیں پڑ رہا تھا مہنگائی کی وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے کہ لوگ کتنے پریشان تھے، آپ اسپیکر تھے اور وہیں پہ آپ کو پتا ہے کہ اسد عمر صاحب بھی اس سے متعلق بات کرتے تھے، شیخ رشید صاحب بھی مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب سے اپیلیں کرتے تھے، تو اب تو حالات انتہائی خراب ہو گئے، انہوں نے تو اب دیکھ لینا کہ کہیں کا نہیں چھوڑا، لیکن تھوڑا سا یہ سوچنا ہوگا آپ لوگوں کو بھی۔ یہ ہے آپ کے مائنڈ میں سر یہ چیز عوام کو ریلیف دینے کا آگے چل کے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو آپ ایک چیز تو اپریشیٹ کریں گی کہ ہمارے وقت میں یعنی جو فارمر کو جو ہم نے دی تھی، یعنی گندم کا اچھا ریٹ دیا اور سب سے بڑا جو گنے کا ہم نے ریٹ دیا، یعنی شوگر والے کا جو ہمارے اپنی پارٹی کی سینئر ترین پوزیشن پہ تھے، اس کو ناراض کیا اور پھر بھی فارمر کو اچھی ریٹ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دور پہ تو کرونا ایک بہت بڑی 1.5-2 سال تو کرونا رہی، اس میں ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، دنیا کی ایک بہت بڑی آفت تھی، اس میں بھی ہم نے جو ہے نا ایک بہتر طریقے سے اس کو مینیج کیا۔ تو یہ سارے سوال کو آپ دیکھیں، اور ہمارا سب سے صحت کارڈ جو ہم نے دیا ہے، یعنی دنیا میں کہیں ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے کہ ہر شہری جو ہے نا وہ مفت علاج حاصل کر سکے، اور وہ ہمارے پاس جو ہے نا ہر شہری بالکل اچھا، یہ آپ کی بالکل صحیح اسد کے صاحب، ایک ذرا کیونکہ ہمارے پاس وقت کافی مختصر ہے اور اب یہاں پہ یہ پوچھنا آپ سے، کیونکہ دیکھیں 35 حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے آپ کو 35 پنکچر لگا دیا آپ کے 35 استعفے منظور کر کے، تو اب آپ لوگ کیا ان ضمنی انتخابات کی تیاری کریں گے، یا پھر عمران خان صاحب نے جیسے کہا ہے کہ وہ اپریل میں انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ وہ الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ جنرل الیکشن کی تیاری کریں گے؟ دیکھیں، ہم حالات کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے جو 35 کیے یہ خود نے اپنے لیے بتایا، یعنی کے پی کے اور پنجاب کی الیکشن اور پھر 35 یہ، اور آج شاید وہ الیکشن کمیشن کوئی اور بھی ڈیسیژن کرے، تو یہ تقریباً کوئی 42 سیٹس ہو جائیں گے، تو یہ تو خود بھی ایک الیکشن ہے، تو یہ نہیں افورڈ ہو سکے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بہتر یہ ہوگا کہ ہمارے کارکن جو ہے موبلائز ہو جائیں گے، فیلڈ میں ہم کام کریں گے، اور اگر یہ کچھ کوشش بھی کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہتر مطلب آرگنائزیشن کے لیول پہ اور موبلائزیشن پہ ہمارے نیریٹو عوام تک پہنچانے وہ بات آپ لوگ تو تیاری کر رہے ہیں اپنی، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ابھی پہلے بھی اندیا دیا جا رہا تھا، کبھی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا، کبھی پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بات آتی تھی کہ اسمبلی کو 1 سال توسیع دے دی جائے گی اسپیشل حالات میں، ابھی شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، تو اگر ایسا کچھ ان کی جانب سے کیا جاتا ہے فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے، پھر آپ لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں، مجھے بتاؤ کس قانون کی تحت کریں گے؟ کیا آئین میں کوئی گنجائش ہے؟ یا یہ ملک جو ہے نا جنگل ہے یا بنانا ریپبلک ہے کہ اس ملک پہ جس کا جی چاہے جس طرح کرے؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ملک ہے، اس ملک میں کوئی قانون ہے، کوئی آئین ہے۔ یہ ویسے قانونی لحاظ سے وہ پاسبل کر سکتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے نا، یہ 1 سال کی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اسپیشل حالات میں۔ آپ لوگ تو ابھی اسمبلی میں نہیں ہیں تو آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے بات تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ قانون میں کوئی گنجائش کی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں نا، آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے مجھے کون سے کر، یہ تو پرزیوم کر رہے ہیں، ایسا خیال ہے کہ عدالت میں جائے۔ دیکھیں، عدالتیں بھی ملک کی آئین کی پابند ہیں، وہ اتنا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اس کی مطلب یہ ہے کہ ملک میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، جنگل کا قانون جس کے پاس جنگل کا قانون ہے، لیکن یہاں پر ہم سیاسی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، وہ بھی اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ آئین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر ملک کی صورتحال ایسی چلتی ہے اور بے یقینی کی صورتحال برقرار رہتی ہے تو حکومت ہیو دس پوائنٹ، اور آئین میں بھی ان کے پاس گنجائش ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹائم اپنا الیکشن کا، وہ 1 سال آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ وہ اس صورتحال میں ہوتی ہے جب ملک میں کوئی حالت جنگ ہو، ملک میں جو ہے نا کوئی کسی ملک کے ساتھ جو ہے نا حالت جنگ میں ہو اور جنگ ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے
मजबूती दहशत का गर्दी का मतलब ये वैसे नहीं है देखा कि जाए असद कैसर साहब, वो भी खतरा मौजूद है, मतलब पॉइंट्स तो बनाने के लिए हुकूमत के पास बहुत सारे हो सकते हैं। आप वैसे इस लाइंस पे सोच रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, तो आप लोग की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, हम हर हाथ तक जाएंगे ना, हम हमारे पास कानूनी रास्ते मौजूद है, हमारे पास जो है ना, हम आवाम पे होंगे, हम पब्लिक पे होंगे, हम रोडों पे होंगे, यानी हम तो देखो, हम जो चाहते हैं कानून के मुताबिक हो, आइन के अंदर हो, आइन के अंदर जो है ना, हम समझते हैं कि जो भी सोल्यूशन है वो निकालना चाहिए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम उनसे बात करना चाह रहे थे कि क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा आने वाले ज़िमनी इंतखाबात या फिर जनरल इलेक्शन में स्पेसिफिकली, क्योंकि जिस तरीके से शायद खाकाना बासी साहब ने इशारा दिया, इंडिया दिया, और ख़ुद इनके अपने हल्के के भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर सूरत हाल ऐसी लगी तो हो सकता है कि इलेक्शन आगे जा सकते हैं, और अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो, क्योंकि अभी आप देखें ना, वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो 1.1 अरब की जो हमें आनी थी इंस्टॉलमेंट, उन्हीं की साल ना, उन्होंने कहा आइंदा मुआशी साल में आपको देंगे। तो ये आइंदा मुआशी साल यानी कि जुलाई से जून के बाद से जो अब आप ये fiscal year तो वैसे ही बताएं start कि होता है। बड़े सख्त डिसीजन उसमें आपको लेने पड़ेंगे और किस तरह से लिए जाएंगे। अब ये पे जो अभी स्पेसिफिकली हम देखने की जी, जो अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो बार बार कहती जी कि उन्होंने जी जो IMF के साथ जो मुआहदा किया था उसकी पासदारी नहीं की, तो आपने खुद क्या किया? आपको आए हुए 9 महीने हो गए हैं, आपने क्या किया? IMF आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जल्दी डिसीजन लें, आप नहीं डिसीजन ले पा रहे क्योंकि मुश्किल डिसीजन है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि जी हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल दहाने पे जाके खड़े हैं। अच्छा, आपको पता है ये जो रिजर्व्स हैं ये अब इतने अलार्मिंगली नीचे गिर चुके हैं। मुझे तो वो 1998 की सूरत हाल याद आ रही है कि जब हम पढ़ते थे उस हवाले से कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, उसके बाद हमारे फॉरेन रिजर्व्स $400 मिलियन की सतह पर गिर गए थे। बिल्कुल गिरे थे। और फिर उसके बाद टेक्निकली डिफॉल्ट भी डिक्लेयर कर दिया था, फिर पेमेंट्स रुक गई थी, 50 करोड़ समथिंग उस पर रह गए थे, मतलब अरब से तुम काफी नीचे आ गए थे, तो सूरत हाल उसको कुछ ऐसी हुई थी। हाँ, तो अच्छा जी, खैर अब जरा हम बात कर लेते हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि कराची में हम देख रहे हैं कि दिन दिहाड़े स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस के बाहर दिन की रोशनी हो, रात का अंधेरा हो, मार्केट्स हों, मॉल्स हों और कहीं पे भी ट्रेडिंग सेंटर हो, ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं बिल्कुल खुलेआम फिरे। ये तो अलग सी बात है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे पुलिस की वर्दी में लोग आके वारदातें करके जा रहे हैं। अभी स्पेसिफिकली जो हम देख रहे हैं, जो 70 लाख रुपए लूट के लेके गए भाई, हाँ, आप अंदाजा करें कि ब्रोकर से, रियल एस्टेट ब्रोकर से 70 लाख रुपए लूटे हैं, और उसने यही बताया उन साहब ने कि भाई ये पुलिस की वर्दी में मलबूस होके आए थे। तो ये जो आसपास अतराफ़ के लोग होते हैं उनको चकमा दे के भी, और आप सोचें कि गाड़ी से 4 या 5 पुलिस एहलकार उतर रहे हो तो लोग वैसे ही साइड पे हो जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद कोई रेड पड़ा है या क्या। जब तक संभलने का या समझने का अब मौका मिले, और ख़ास तौर पर हथियार देखकर वैसे भी लोगों की समझ गायब हो जाती है, वो अपनी जान बचाने की करते हैं, इट इज़ ऑब्वियस। फिर पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है वो भी सबके सामने ही है कि कितनी ताख़ीर से पहुँचते हैं। आपने बात करी, लोगों को मज़ाहमत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम यही कह सकते हैं हाँ, भाई कि अगला देख ही नहीं रहा ये, मतलब। और दूसरा ये कि अब तो भीड़ में भी लिटरली आसरा नहीं करते। हम देखते हैं स्पेसिफिकली आप बाहर होटल में बैठे हुए हैं और लोग, और वो आएंगे आपसे बिल्कुल सबके सामने, मतलब सबसे लूट के जाएंगे। क्लिनिक्स में घुस रहे हैं, हमने पिछले दिनों की फुटेज भी देखी किस तरीके से वो क्लिनिक, स्नूकर क्लब में हम देखे ना, स्नूकर क्लब में गए, वहाँ किस तरीके से एक को लूट के लेके गए। एक सवाल, एक चीज़ जो पूछते हैं ना, मतलब सियासी रहनुमाओं के हवाले से या जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उसके ऊपर उनका जवाब जो है वो थोड़ा सा बेरहम होता है। आई एम श्योर कि जब आप ट्रैवल करती होंगी, जब आप ड्राइव करके जाती होंगी, या मैं ड्राइव करके जाता हूँ, या जो हमारे बाकी साथी यहाँ पर मौजूद हैं वो ड्राइव करके या बाइक अपनी चला के जाते हैं, तो हर लम्हे पे, हर सिग्नल पर, हर जगह पे, हर ट्रैफिक जैम में उनको ये खौफ होता है कि कोई ना कोई आके उन्हें मग करके चला जाएगा। अब पुलिस एहलकारों को या हमारे जो CPO साहब हैं या हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको ये चीज़ क्यों समझ नहीं आती? अभी शर्जील इनाम अहमद साहब, क्योंकि उनके साथ सिक्योरिटी होती है, बॉम्ब प्रूफ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं, तो उसके अंदर उन्हें ये खतरा कम से कम नहीं होता कि कोई उनको आके मग करके चला जाएगा। तो वो रिलेट नहीं कर पाते इस चीज़ से कि यार ये भी कोई चीज़ है जो कि कोई जान का खतरा, वो और बात है, लेकिन जान का खतरा खैर कराची में रहते हुए किसको नहीं होगा, और जैसे पूरे पाकिस्तान में किसको नहीं होगा जो हमारे यहाँ पे सूरत हाल है। अच्छा, कल शर्जील इनाम अहमद साहब ने जब वो स्पेसिफिकली बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को बड़ा टफ टाइम देंगे, वहाँ पर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि जो कराची में दिन ब दिन जो स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती हुई सूरत हाल है, तो उसको उन्होंने कैसे टाला, आपको सुनवाते हैं। स्ट्रीट क्राइम पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला वो मैकेनिज्म तैयार हो गया है। सिंध पुलिस आपको मुकम्मल तौर पर वीकली इंशाल्लाह रिपोर्टिंग करेगी कि कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जो ये लोग इस तरह की कार्रवाई में मुलविस है,
اور ان کے خلاف قانونی کیا کارروائی کی جا رہی ہے اور اس میں لا میں جو بہتری کی جا رہی ہے وہ ساری چیزیں آپ کو بہت جلد مل جائیں گی. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, مطلب اسٹیٹمنٹ ساری ہو کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کراچی کو ڈی ویپنائز کریں بھائی, اور یہ اب سے نہیں, آپ کو یاد ہے مطلب 2012 13 11 میں جب صورتحال ایسی ہوتی تھی اس وقت سے بات کر رہے تھے ڈی ویپنائز. ویسے چکر یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, میں اس کے اگینسٹ, میرا موقف ڈفرینٹ ہے. آپ کا کیا موقف؟ ڈی ویپنائز کرنے سے بجائے جیسے آپ امریکہ کی اکثر مثالیں دیتی ہیں نا کہ یہاں پر ویپنس کو اس طرح سے لوگوں کو لائسنسڈ اسلحہ دیں اور وہ تقریباً ہر گھر والوں کو دیں, لوگوں کو دیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ 4 لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بندہ اسلحہ, لیکن دیکھیں جو ڈی ویپنائز کرنے کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا وہ اس صورت میں ہے کہ ایک بندہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس اسلحہ موجود ہے. پاکستان میں کراچی کون سا جو ہے وہ سیف سٹی کیمریز لگے ہوئے ہیں کہ پتہ ہے کہ ایک ایک چپے چپے کونے کونے پر وہ زمین میں دبا کے چھپا کے رکھ لیں گے. اب 4 بندے جن کو لوٹنے کے لیے جا رہا ہے اور اس شخص کو پتہ ہے کہ 4 میں سے 3 کے پاس اسلحہ ہوگا تو وہ نہیں لوٹے گا. وہ میں ایک بڑے لیول پہ مثال دیتا ہوں, جیسے آپ گاڑی میں جب جا رہے ہوتے ہیں پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر گن پڑی, لوگ محتاط ہوتے ہیں, لوگ جو مگرز بھی ہوتے ہیں وہ میں اس کو نہیں خود جو ہے اس گاڑی سے بچ کے جاتا ہوں کہ غلطی سے نہ چل جائے کوئی, میں ایک اور مثال بڑے لیول پہ مثال دیتا ہوں. بھارت پاکستان پہ کنونشنل حملہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ بھارت کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے. اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہونا چاہیے لیکن لیگلائزڈ اسلحہ لائسنس جاری کر کے ان کی پھر جانچ پڑتال پراپر شہریوں کو, اور یہ نہیں کہ ایک 16-17 گریڈ کا افسر جو کہ کسی شہر کے کسی صوبے کے دوسرے حصے سے تعلق رکھتا ہو اس کے پاس جا کے محلے کے اپنے لوگ اس کے بارے میں واؤچ کریں کہ ہاں جی یہ بندہ یہاں پر اتنے عرصے سے رہتا ہے, یہ وہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے. افسر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے, ذرا ان سے جان لیتے ہیں جو تازہ ترین صورتحال ہے اور کچھ ہو کیوں نہیں رہا. افسر پہلے یہ بتائیں کہ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے دن بدن اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال جو ہے کراچی میں ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے, پھر یہ ایک نیا سی نکل آیا کہ جی پولیس کی وردی میں آ کے بھی لوگ لوٹ کے جا رہے ہیں, یہ کیا کہانی ہے بھائی؟ جی دیکھیے, یہ واردات کے بارے میں جو ہے وہ پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی تھی, ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے کیونکہ اب تک جو ہے وہ معاملہ مشکوک لگ رہا ہے. جس ہوٹل والے نے ابتدائی طور پر اس واردات کے حوالے سے اطلاع دی تھی اس نے اب کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے. مجموعی طور پر اگر شہر کی بات کی جائے تو شہر بھر کے اندر اس قسم لوٹ مار کے واقعات یومیہ بنیادوں پر ہو رہے ہیں, جس کے اندر بعض مقامات پر ڈکیتی مزاحمت پر شہری جان سے بھی جاتے ہیں. رواں سال اب تک بھی شہر کے مختلف علاقوں کے اندر ڈکیتی مزاحمت پر 6 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. پولیس تمام واقعات کے بعد واقعاتی شواہد جمع کرتی ہے, مقدمہ درج کرتی ہے اور اس کے بعد ملزمان کی گرفتاری کے دعوے کرتی ہے, لیکن مسلسل شہر کے اندر اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں جس میں نہ صرف شہری اپنے قیمتی اشیاء سے محروم ہو رہے ہیں بلکہ بعض مقامات پر انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. جی لیکن چکر یہ ہے کہ اب یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ جو وردیوں والا ہے, اب اس سے تو بڑا مطلب ایک تو پولیس اہلکاروں کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہوگا کہ بھئی یہ کوئی پولیس پارٹی نہ ریڈ کر رہی ہو, تو یہ کوئی سی سی ٹی وی کے ذریعے ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ صدر کے جس علاقے میں یا جہاں پر یہ وارداتیں ہوئی ہیں وہاں پر آئی ایم شیور کہ کچھ فوٹیجز وغیرہ سامنے آئی ہوں گی ان کی. جی دیکھیے, پولیس کا کہنا ہے کہ اس واردات کے حوالے سے جو اعتراف کی سڑکوں کے اوپر یا جو بینکس ہیں وہاں پر اگر کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہوئی تو اس کی مدد سے ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی, لیکن فوری طور پر جو ہے اس واقعے کے بارے میں پوری طرح سے تصدیق نہیں ہوئی ہے. پولیس نے اس واردات کو مشکوک بھی قرار دیا ہے کیونکہ اتنی بڑی واردات ہو جانے کا دعویٰ کرنے کے بعد جو شہری ہے وہ قانونی کارروائی نہیں کروا رہا, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام واقعاتی شواہد دیکھنے کے بعد اس کے اندر مزید قانونی کارروائی کو بھی آگے بڑھائیں گے اور اگر اس واردات میں ملوث ملزمان کے بارے میں کوئی شواہد ملے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. نمائندہ اے وائی نیوز افسر خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور کراچی میں جس صورتحال اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے, اور ہم ہمیشہ آپ کے سامنے کراچی کی صورتحال اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور اتنے بڑے شہر جتنا کما کے دیتا ہے, اور ڈے 1 سے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہماری زندگیاں محفوظ نہیں ہیں, تو اس پہ کیا جاتا ہے. سیاستدانوں کی سیریسنس آپ کے سامنے, محکمہ پولیس کی بھی سیریسنس آپ کے سامنے, اور پھر عوام کی سچویشن اور قسمہ پرسی بھی آپ کے سامنے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. جی موسم کا ذرا بات کر لیتے ہیں, موسم کا ذرا حال بتاتے ہیں آپ کو کہ ویسے یہاں پر بھی صبح ایسا لگتا ہے کہ یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں کسی حد تک, رات کو تھوڑی بہت ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, اس کے علاوہ دن میں یخ بستہ
یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پہلے بات تو مجھے بتائیے، آپ کراچی کی بات کریں، لاہور کی، اسلام آباد کی ہو یا پھر آپ بلوچستان کی بات کریں تو مجھے سمجھ میں بھی آتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ٹیمپریچر -5 ہے. کراچی میں کڑی یک بستہ ہوائیں میرے بھائی. ریسسٹ کیا مطلب؟ نہیں چل رہی تو ہم نہیں چل کراچی رہی. والوں کو لگتی ہیں. اچھا جی. اچھا، اور آپ کو میں سے کراچی کا ویدر بتاتے چلے. کراچی میں جناب آج جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میں کچھ دنوں پہلے بھی دیکھ رہی تھی کہ جی موسم تو ابر آلود رہے گا. کچھ علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ بوندا باندی ہو سکتی ہے، کچھ علاقوں میں بوندا باندی ناٹ بارش. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بارش ہم بارش کے متحمل ہو بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی نہیں ہو سکتے. تھوڑی سی بارش ہو جائے بالکل متحمل ہو سکتے ہیں، لیکن ٹھنڈ آنی چاہیے. وہ ٹھنڈ آنی چاہیے جس میں ہم بیٹھ کے جی وہ مشین کی شپ شپ کرتی ہوئی کافی ہم پی سکیں. لیکن آج موسم تھوڑا ٹھنڈا رہے گا، اللہ کرے. رہے گا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوگا. رہے گا تو ایسا ہو جیسے صبح ہی بڑی ٹھنڈ ہو. بھائی سنڈے کو ٹیمپریچر 6 تک گیا تھا یار صبح صبح. ستی آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں؟ یہی کی بات کر رہا ہوں، محکمہ موسمیات نے بتایا تھا، مجھے تو خود نہیں پتا چلا تھا. مجھے تو ہاں بھائی، محکمہ موسمیات بہت ساری جگہوں پہ بتا سردار سرفراز صاحب سے ضرور پوچھیں گے. اکثر ہم خواب دیکھ بیٹھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں جی ایسی باتیں نا صرف وہ سوشل میڈیا پہ اڑتی ہیں، ہم نے نہیں بتایا تھا. ہم تو تب مانیں گے جب سنگل ڈیجٹ ٹیمپریچر آئے گا دن میں بھی. ہاں یس، بڑی پیاری آپ نے بات کی، اللہ کرے ایسا ہو. لیکن جہاں پہ سنگل ڈیجٹ ٹیمپریچر سے بھی مائنس میں چلا گیا، ذرا وہاں کی بات کر لیتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمالی بلوچستان میں اس وقت بہت تیز برف پڑی ہے. وہاں پہ کیونکہ ٹیمپریچر از لائک -5 -6 -7، تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہے. تھوڑی دیر کے لیے کل ہم دیکھا کہ وہاں پہ برف باری کا سلسلہ رکا تھا کیونکہ لوگ شدید مشکلات میں بھی آ گئے تھے. اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، بلتستان میں جو ہے وہ شہری کافی زیادہ، مطلب سردی تو ہے لیکن پریشان بھی کافی زیادہ ہو گئے، کیونکہ یہ جو اتنی برف پڑ چکی ہے اس سے جو ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ جو معمولات بہت متاثر ہیں، فریز ہو گئے ہیں. تو اس میں کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ -5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کوئٹہ چمن اور کوئٹہ یوب شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے. اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کی جانب سے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. تو کیا صورتحال ہے عطیہ اکرم اس وقت؟ مزہ آ رہا ہے دیکھ کے، پیچھے موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے. یہ ویسے کیوں نہیں عطیہ، آپ لوگ دیکھیں یہ نیگیٹو ٹیمپریچر یہ کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں لاتے اپنی زندگی میں کوئی پازیٹیوٹی؟ کراچی والوں کو دیکھ لیں، کبھی منفی ہوا ہی نہیں ہے یہاں پر، اتنے پازیٹیو لوگ ہیں یہاں کے. بالکل اشفاق، ابھی آپ کی اور مدیحہ کی جو کنورسیشن چل رہی تھی وہ میں سن رہی تھی اور اسے انجوائے بھی کری تھی. اور وہاں پر مجھے ایک بڑا مزے کا فکرہ بھی یاد آیا کہ آپ نے جیسے کہا کہ کراچی میں اگر سنگل ڈیجٹ میں آ جائے تو میرے خیال میں کوئٹہ میں، جیسے مدیحہ ہمیشہ ذکر کرتی ہے کہ وکھیوں میں ٹھنڈ بڑھ رہی ہے. تو اس وقت اتنی موٹا یہ جو میں نے کمبل پہنا ہوا ہے، اس کے باوجود میری وکھیاں، مطلب میرے جیسا ہیلدی بندے کی وکھیاں، جو ذرا پتلے ہوتے ہیں ان کی تو پسلیاں ہی ہوئی نا، پسلی والے لوگ یہاں پہ باہر نظر نہیں آ رہے. تو اب اشفاق میرے بھائی آپ سوچ لو، میں اور مدیحہ میرے خیال تھوڑے سے وکھیوں والے ہیں، آپ پسلی والے ہیں، تو کیا ہوگا اگر سنگل ڈیجٹ میں چلا گیا کراچی میں ٹیمپریچر؟ فروزن کے نام سے ایک اور مووی بنے گی، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی خاتون نہیں ہوگی، میں ہوں گا. آپ ہوں گے بالکل. اور دوسرا یہ کہ میرا بہت دل کرتا ہے کہ ایک دن کے لیے صرف باخبر سویرا جو اس مائنس موسم میں نا کوئٹہ سے کیا جائے، کیونکہ کل جو ہماری حالت ہوئی ہے بہت شدید سردی تھی. اور آپ یقین کریں کہ مائنس میں ٹمپریچر میں ہم کوریجز کر رہے تھے، لیکن میں نے مدیحہ آپ کو اور اشفاق آپ کو بہت زیادہ مس کیا، اور میرا دل کیا آپ بھی ہوتے وہاں. ہم نے برف بھی کھائی اور برف دکھائی بھی، اور بہت زیادہ شدید سردی بڑھ گئی ہے. پچھلے دنوں تو -11 تک گیا، لیکن ہوا یہ کہ یخ بستہ ہوائیں چلتی رہی. کوئٹہ کے جو پہاڑ ہے، تکتو ہے، چلتن ہے، اور اس کے ساتھ کوہ مردار ہے، وہ تو اب مکمل جو ہے وہ سفیدی کی چادر اوڑھ چکا ہے، برف ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو یخ بستہ ہوائیں چلتی ہیں، اس کے بعد وادی کا ٹمپریچر بہت زیادہ مائنس ہو جاتا ہے. زیارت میں بہت زیادہ سردی ہے، برف باری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. قومی شاہراہ پر برف ہٹانے کا کام محکمہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری ہے، اور وہاں پر نمک پاشی بھی کی جا رہی ہے. گزشتہ رات بھی جو لیویز یہاں پر بی ایریا میں کام کرتی ہے، پولیس اے ایریا کو کنٹرول کرتی ہے، تو لیویز کے جو اہلکار تھے وہ پوری رات پی ڈی ایم اے کے ساتھ جو ہے وہ برف ہٹانے کا جو ہے کام کرتے رہے، تاکہ شاہراہ پر جو ہے وہ اس کا ٹریفک کی آمد و رفت بحال رہے. لیکن برف اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ انہیں الرٹ جاری کرنا پڑا کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے. لیکن کل ہم نے دیکھا مدیحہ کہ کوئٹہ میں بھی لوگ جو ہیں
वो दूर दराज इलाकों से भी आए हुए थे ये देखने के लिए कि मौसम सर्द हुआ है, प्रिडिक्शन है बर्फ़ होगी। और इसके साथ साथ मसाइल का भी जल्दी से जिक्र करते जाएं कि कोयटा में गैस तो वैसे ही माशाल्लाह नापैद थी, अब तो बिल्कुल हम ख्वाब में भी अक्सर देख रहे होते हैं कि हम हीटर जला रहे हैं और वो जल गया और हम बड़े खुश हो रहे हैं। लोगों ने घरों में ये हुआ कि गुज़िश्ता जो है लोगों ने घरों में गुज़िश्ता दिन और रात में जो है स्टोव जलाए और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा शदीद ठंड में बीमार भी हुए, सीने की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल बड़ी आपकी गई, मुश्किलात बहुत भी बढ़ ज़्यादा गई है, सर्दी परेशान तो थे। बढ़ी है लेकिन लोगों की मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया जी। अतिया अकरम हमारे नुमाइंदा हमें कोयटा की सूरत हाल से आगाह करी कि कोयटा में इस वक्त टेम्परेचर कितना माइनस में चला गया और कितनी वहाँ पे ठंड है। खैर कराची में भी आपको पता है जो और आप ये देखें जब कि कोयटा this में is ठंड बढ़ती है तो remarkable। हवा जी देखें ये जो हम यहाँ पर शो में बैठते हैं ना तो इट्स अ टीम एफर्ट, जो भी हमारे नुमाइंदगान मुल्क हाँ। भर में मौजूद होते हैं। बिल्कुल। जैसे अतिया की हमने मिसाल बिल्कुल, दी बिल्कुल। कि इस वक्त सख्त सर्दी में माइनस टेम्परेचर जी। में वो खड़े होकर हमारे आपको नाज़रीन आगाह को करने के लिए, आपको लम्हा बताने ब के लम्हा लिए, तमाम हाँ। सूरत हाल से कि क्या हो रहा है, मौसम हाँ। की क्या सख्तियाँ हैं वहाँ पर। इसी तरीके से धूप में हमारे कई नुमाइंदगान शदीद गर्मी में जिस तरह से बिल्कुल, रिपोर्ट बिल्कुल। करते हैं, तो हेड्स ऑफ टू देम जी। मतलब लाहौर की मैं बात करूँ तो लाहौर में 5 टेम्परेचर में मेरे लिए बाहर खड़े होकर हाँ, बहुत मतलब मुश्किल रिपोर्टिंग करना होता है। मुश्किल होगा, लेकिन -5 और उससे भी कम में जो हमारे नुमाइंदे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो हैट्स ऑफ टू देम, थैंक यू अतिया। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा जी, क्योंकि शुमाली बलूचिस्तान के वाले से हम बात करें, वहाँ पे जो सूरत हाल है वो बर्फ़ की वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो चमन में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम, ज़रा उनसे भी मज़ीद जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। देखिए जी, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिशों के बाद जो है यख बस्ता हवाएं चलने से दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमा से कई दर्जे नीचे चला गया है। कल होने वाली बर्फबारी और बारिशों के बाद जो है मुख्तलिफ शाहराहों पे आज धुंध है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, जंगल पीर, अलीज़ई, मेज़ी अड्डा समेत पशीन, जोब, किला सैफला में जो है मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं तोबा अचगज़ई, तोबा काकड़ी, ख्वाजा इमरान, खोजकठा पर बर्फबारी होने वाली बर्फबारी के बाद जो है वो ना सिर्फ PDMA NHA ने जो है हैवी बुलडोज़रों की मदद से जो शराइ थी जिस पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही थी, उनको फौरी तौर पर जो है उनसे बर्फ़ हटा के उस पर नमक का छिड़काव किया गया, जिसके बाद जो कौमी शराइ हैं उस पर जो ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही थी वो दोबारा बहाल हो गई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली बलूचिस्तान के इन अजला में मतला, अबर आलूद, कई पे बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिसके बायस मौसम मज़ीद सर्द होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। ऑलराइट जी, आपने देख लिया कि मौसम अभी मजीद सर्द होगा। और पीछे उनके बंदे भी जमे खड़े हुए थे, क्या हाँ। अख्तर गुलफाम वो कैमरे के सामने आए, फिर वहीं पे उसके वही बाद फ्रीज उन्हें हो गए, फ्रीज हो गए। इतनी वहाँ पे ठंड थी। पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। समंदर के पास रहने वालों की क्या ही बात है कि उनको जो मछली होती है या फिर सी फूड, मछली तो खैर एक चीज़ है, लेकिन सी फूड की बड़ी अनवाع अक़साम का सी फूड होता है जो कि आप खा सकते हैं। क्रैब, हाँ, लॉबस्टर, हाँ जी, कैलामारी, हाय, स्क्विड्स, स्क्विड्स, बहुत चीज़ें आ जाती हैं। और वो उनकी इंक निकाले बगैर खाएं तो मैं मानूँ। खैर जी, मछली की क्योंकि हम देखें स्पेसिफिकली सी फूड की वो जो है ना मांग में इजाफा हो गया, क्योंकि सर्दियां हैं, मज़े आ रहे हैं। वैसे तो कराची में सारा साल ही हम सी फूड खाते हैं, लेकिन सर्दियों में सी फूड खाने का मज़ा बढ़ा है और इसी वाले से मज़ीद बता रही है रुबीना अलवी। वैसे मुझे पता है रुबीना आप कौन सी जगह पे मौजूद थी, क्योंकि मैंने यहाँ से बड़ी मतलब यहाँ की ग्रिल्ड प्रॉन्स और यहाँ की मच्छी, ओह माय गॉड, और वहाँ पर आप खुद ही चूज करके देख के, और अब तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सेटअप बना दिया। पहले काफ़ी प्रॉब्लम होती थी भाई, पहले आई रिमेंबर जब मैं जाती थी तो पहले पार्किंग भी टूटी फूटी होती थी, वहाँ पे गाड़ी पार्क करके चीज़ें ऑर्डर करते थे। वो ब्रेक लेनी, ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है और आप लोग उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं बड़े अच्छे मूड के साथ अभी 10 बजे की शुरुआत करने वाला था, लेकिन ये जो अशैफ और अनोश में इजाफा और ये जो LCs वगैरह का जो चक्कर है ना, इसने बड़ा परेशान कर दिया है, क्योंकि ये बड़ा आपको इफ़ेक्ट करता है कि किस तरीके से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हुकूमत के कंट्रोल में जो कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। वो सोयाबीन वाला चक्कर हमने आपको बताया था, उसके नतीजे में मुर्गी की कीमतें कहाँ तक पहुँची हैं। अभी भी 560, 570, 580
380 میں زندہ مرغی آپ کو مل رہی ہے. پھر انڈے کی قیمت کیا ہے, پھر وہ پیاز وغیرہ کا جو چکر ہے, ان کے کنٹینرز وغیرہ کا کیا اسٹیٹس ہے. اوور آل آپ دیکھ لیں کہ کوئی ترجیحات میں سے نظر ہی نہیں آ رہا کہ عوام کو کسی طرح سے ریلیف دینا ہے. بھائی اور دوسری بات یہ کہ ابھی رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی, کیونکہ میں ان کی ہیڈ لائنس میں دیکھتی رہی تھی, کیونکہ ابھی ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جب وہ گفتگو کر رہے تھے اور اس کے بعد ان کو اسپیسیفکلی بلایا گیا ہے, تو پھر دیکھیے جی کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہے نا جب مفتاح اسماعیل صاحب کو ویسے بلایا گیا تھا تو کیا صورتحال ہوئی تھی. پھر جو پنجاب میں جو بدترین جو ان کو ایک طرح سے شکست ہوئی پنجاب اسمبلی میں, جب وہ چاہ رہے تھے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے, بار بار کہا جا رہا تھا, انہوں نے لے کے دکھا دیا پرویز الہی صاحب نے, تو کچھ بھی نہیں کر سکے تھے رانا ثناءاللہ صاحب وہاں پہ, اور وہاں تو تارڑ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب جو یہ پیشی ہوئی ہے تو دیکھنے کہ جس پہ کیا بات ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ملک سے باہر بیٹھ کے جو آپ اتنے امپورٹنٹ فیصلے لے رہے ہیں, ملک کا بڑی اس وقت بری صورتحال ہے, ملک میں آ کے فیصلے لیں بس, بجائے کہ جو یہاں سے ہمارے وزراء پیشی پہ جا رہے ہیں. امیجن کہ وائی ڈونٹ دے کم بیک ٹو پاکستان, آئی مین دے آر سپوز ٹو بی ہیئر. اور چونکہ آپ لیکن وہاں پر مطلب وہ ونٹر فیشن سے ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں. مطلب وہ پھر وہ والی بات ہوتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں, تو وہ والی کئی چیز نہ بن جائے, والی سچویشن ہے. بٹ کم بیک ٹو پاکستان, اور پاکستان میں جو صورتحال ہے مل کے بیٹھ کر, صرف ایک پارٹی نہیں, جو صورتحال ہے وہ ایک پارٹی کی بس کی نہیں ہے, سب مل کے بیٹھیں, عمران خان صاحب کو انوالو کریں, own it and come back to Pakistan. یس بالکل ایسی چیز ہونی چاہیے. ملک کی جو معاشی صورتحال ہے بتدریج کتنی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے, ڈرائیں گے نہیں, آف کورس ہمارا کنسرن ہے, اللہ کرے جی چیزیں بہتر ہوں, اس امید کے ساتھ ٹاپ. کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں دیر اور اندھیر کے الزامات, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی جانب سے مظاہرے, مخالفین نے طاقت کا مظاہرہ کر دیا, پتھر اور لاٹھیاں چل گئیں. جماعت اسلامی کے ساتھ سیٹ اپ بنانے کو تیار ہیں, رشتہ آئے گا تو ہاں یا نہ میں جواب ملے گا. سعید غنی کی پیشکش, شرجیل بیمن کا جارحانہ انداز, کہتے ہیں جماعت اسلامی نے کون سا تیر مارا ہے. ایل سیز نہ کھونی تو مارچ تک اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کئی 100 گنا اضافہ ہو جائے گا. کراچی کے صنعت کاروں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو حال سے خبردار کر دیا. آخر اس درد کی وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کے بڑھتے کیسز تشویشناک ہیں. لائف سٹائل اور ڈائٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ملک کا مستقبل بچانا ہے تو حال بہتر کرنا ہوگا. ہاں جی, تو اب آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں جو کہ معاشی ہب ہے, ہم کماؤ پوت ہے, منی پاکستان ہے, ریونیو سب سے زیادہ یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ رہا کہ پہلے تو بلدیاتی انتخابات کب ہونے تھے, کب جا کے ہوئے, اور اس کے اوپر بھی اعتراضات در اعتراضات. اور سیاسی جماعتوں کا شکوہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کی دیر سے آنے والے نتائج میں اندھیر ہی اندھیر ہے. تو اب الزامات لگائے جا رہے ہیں حکومتی جماعت یعنی کہ پیپلز پارٹی پہ کہ ان کی جانب سے کسی طرح سے یہ مینیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ جیسے بار بار کہا جا رہا تھا کہ اسی جماعت کے زیادہ ووٹس ہیں جس کی ہم نے پرفارمنس دیکھی ہے, تو پھر ہم بھی وہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے حیدرآباد میں اور کراچی میں ابھی پرفارمنس کے والے سے بات بھی کی جا رہی ہے. جب اسٹریٹ کرائمس کے والے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے. اسٹیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, یہاں پہ پروونشل حکومت دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کی ذمہ داری, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنا ڈیلیور کیا کراچی کے عوام کو سکون دینے میں ہمارے سامنے ہے. وہاں سے دیکھا جی کہ اچھی انہوں نے جو ہے سیٹیں وہ جیتی, اور پھر ابھی کل میں سن رہی تھی کہ سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کی ایک وہ سیٹ جو کہ وہ مطلب ایک جو ہارے ہوئے تھے وہ یو سی وہ جیت گئے ہیں جب وہاں پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی, اور وہاں پہ جماعت اسلامی جو وہ ہار گئی. اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ نمبرز ایک پیپلز پارٹی نے گین کر لیا, ایک جماعت اسلامی نے مائنس ہو گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ نمبر گیم ایسی ہے کہ میئر اکیلے کوئی پارٹی نہیں بنا سکتی, یا تو پیپلز پارٹی کو جماعت اسلامی سے بات کرنی پڑے گی اور یہ مل کے اپنا کوئی میئر بنائے, یا پھر جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف مل کے کوئی میئر بنا سکتی ہے. لیکن ستی صاحب یہ تو پھڈے ہو رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا جو کیماڑی کے ڈی سی آفس میں بھی توڑ پھوڑ کی ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں پھڈا ہو گیا ہے. ملیر میں علیحدہ وہاں پہ ان کی لڑائی ہوئی ہے. اچھا ملیر میں تو ہوئی ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں. اندازہ کرے کہ یہ آمنے سامنے ہیں اور اس طریقے سے پولیس نے لاٹھی چارج اور گرفتاریاں بھی کی ہیں. اچھا, سراج الحق صاحب یہ کہتے ہیں جو کہ امیر جماعت اسلامی ہے کہ امید ہے کہ آصف زرداری ہماری جیت کو تسلیم کریں گے.
मैंडेट तस्लीम किया जाए। सूबाई हुकूमत को आरोस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब से कहूँगा लोगों को एक अच्छी क़ियादत मिल रही है, महरूम ना करें। उम्मीद रखते हैं आसिफ अली जरदारी साहब आइंदा चंद घंटों में जमात इस्लामी की जीत को तस्लीम करके इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पर मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ वज़रा जो हैं प्रोविंशियल वज़रा वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ज़हीद गनी साहब कह रहे हैं कि जमात इस्लामी से बातचीत करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मार लिया कि हम जमात इस्लामी के साथ बैठकर कराची में बल्दियाती इदारों के अंदर कोई सेटअप बनाने के लिए तैयार हैं। आप बैठ के बात ही नहीं करेंगे, आप हमसे मेयर बैठ के मांगेंगे ही नहीं, सिर्फ टीवी पे मांगेंगे तो टीवी पे मांगने से तो नहीं मिलेगा। आप बैठकर बात करें, हम रास्ता निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। कराची के अवाम को नजर जरूर आ रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो यहाँ पे काम करे, डिलीवर कर रही है। जमात इस्लामी बताए कि जी 2018 के इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई, उससे पहले 2013 के इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई, 2008 के इलेक्शन में शिकस्त हुई। उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है पिछले 15-20 साल में कि कराची के अवाम उनको वोट दें? अच्छा, कराची में ये डीसी केमाड़ी के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई का मुकदमा पीटीआई रहनुमा अली जैदी, बिलाल गफ्फार, सईद आफरीदी समेत दीगर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और ये इसका जो मतन है आपके सामने है, ये जो एफआईआर दर्ज की गई है। इस हंगामा आराई में गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि काफ़ी जो है वो तोड़ फोड़ भी की गई और उसकी वजह से ओवरऑल एक सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब वहाँ पर दिखाई दी, तो अब उसका मुकदमा दर्ज हो गया। ओवरऑल अब हम ज़रा बात कर लेते हैं इस सिचुएशन पे। खुर्रम शेर ज़मान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। खुर्रम साहब, ये अभी आप देख रहे हैं कि कराची में सियासी कशीदगी बढ़ रही है बल्दियाती इलेक्शंस के बाद से। हम सोच रहे थे कि मसाइल हल होंगे और मुमकिन इत्तेहाद जो होने थे उनके बारे में सोचा जा रहा है। अभी मामला किस स्टेज पे है? अभी आप लोग नशिस्तें कम मिलने पे, इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों पे या मैनेज करने के जो इल्ज़ामात हैं उन पर एहतजाज करेंगी या फिर किसी जमात के साथ मिलकर आप कोई इंतखाबात के बाद का कोई इत्तेहाद करेंगे मेयर अपना लाने के लिए? अच्छा देखिए, इश्यूज तो बहुत सारे हैं ना। सबसे पहला इशू तो ये था कि आपके ही टीवी चैनल पे, इनफैक्ट सारे टीवी चैनल्स ने ये दिखाया कि इलेक्शन वाले दिन क्या होता रहा। सारा दिन धांधली होती रही, पीपल्स पार्टी के वर्कर जो है ठप्पे मारते रहे, बैलेट पेपर्स की जो है बॉक्सेस के अंदर स्टफिंग करते रहे, पूरी बुक्स इनके पास थी, कमरे में बैठ के आरओ के कमरे में बैठ के मजे से चाय पी रहे हैं, ठप्पे मार रहे हैं। ये 2 दिन तक होता रहा। सेकेंड डे क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने 28 घंटे तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया और वही रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे जो उनके फेवर के अंदर आ रहे थे, उसके अलावा कोई दूसरा रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा था। अब ये क्या कर रहे हैं कि उस दिन हमें जैसे तैसा जो रिजल्ट दिया, जिन जिन सीटों पे हम जीते, फॉर्म 11 वहां पे स्टैंप लगे हुए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का थंब इम्प्रेशन लगा हुआ, वो रिजल्ट जब वो नेक्स्ट डे हम देखते हैं तो वो रिजल्ट हमारा अनाउंस नहीं किया है। जहां पे हम जीते हैं उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि जिन सीट्स के ऊपर हम जो है हमारा राइट बनता है कि हम कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग करें, उस पर रिकाउंटिंग नहीं करा रहे। एक अजीब तमाशा लगाया हुआ है, एक अजीब गुंडागर्दी लगाई हुई है। हम कह रहे हैं कि हमारा आईनी हक है इसकी रिकाउंटिंग करें, हमारा आईनी हक है कि जो रिजल्ट आया वो अनाउंस करें, तो वो वहां पे आके उनके लड़के हमें पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, हमारी लीडरशिप को मार रहे हैं, प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। सो कल मीडिया वहाँ पे मौजूद थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली थी। खिलाफ मतलब खुर्रम हम देख रहे हैं कि जी मुकदमा भी आपके खिलाफ ही दर्ज हुआ है, तो इस पे आप लोग क्या करने जा रहे हैं अब? क्योंकि देख रहे हैं जी अली जैदी साहब पे, बिलाल गफ्फार पे, सईद आफरीदी समेत दीगर के खिलाफ तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है। जंगल का कानून है, यहाँ पे कौन क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। आपके सामने आप देख रहे हैं डीर सिंध में क्या हो रहा है। वहाँ पे जो लोग इनके खिलाफ खड़े हुए, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, वहाँ पे छापे मारे, उनके घर में उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ ना कि पीपल्स पार्टी का तो कराची में इलेक्शन जीतना ऐसे है कि जैसे तालिबान ने न्यूयॉर्क के अंदर जो है ना मेयर की इलेक्शन जीत ली है। मतलब इस सियासी जमात ने इस 15 साल में शहर के लिए क्या किया कि नंबर 1 सियासी जमात हो गई। इसको कौन मानेगा मुझे बताएं? क्या एमकेएम इस बात को मानेगी? क्या जमात इस्लामी इस बात को मानेगी? जमात इस्लामी का अपना रोना है, उनके भी यही इश्यूज हैं कि जो फॉर्म 11 पे रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हो रहे, जहां पे वो कामयाब हुए वहां पे रिजल्ट्स उन्होंने चेंज कर दिए। तो पीपल्स पार्टी ने काउंटिंग हुई थी, हमने देखा था वहां से जमात हार गई, पीपल्स पार्टी जीत गई। हाँ जी जनाब। सो बेसिकली पीपल्स पार्टी ने मैसेज दिया है, इवन मैंने तो अपनी लीडरशिप से भी कहा है कि मैसेज है उनकी तरफ से कि तैयार हो जाए, इन्होंने आने वाले जनरल इलेक्शंस में यही कुछ करना है। सो अब सियासी जमातों ने जो पीडीएम के अलावा होंगी उनको ये प्लान करना पड़ेगा कि इनको किस तरह टैकल करना है, किस तरह इनकी धांधली रोकनी है, क्योंकि ये तो
آنے والے جو آپ کے جنرل الیکشن ہیں، میں لیکن تو خرم شیخ زمان جنرل صاحب الیکشن ایک چکر یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار دیکھیں، آپ کسی جماعت سے نہیں، آپ سسٹم سے تھوڑا سا لڑیں گے یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، ریفارمز لائیں گے تو چیزیں ہوں گی. الیکشن کمیشن کے سیکرٹری، سابق سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود تھے قمر دلشاد صاحب، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات سیدھی سی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس خود تو اسٹاف ہوتا نہیں ہے، وہ اسٹاف کہاں سے لیتا ہے؟ گورنمنٹ کے محکموں سے. گورنمنٹ کس کی ہے اس وقت؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، یا لیٹ سے پی ٹی آئی کی ہو، تو اس صورت میں یا کسی بھی جماعت کی ہو تو اس میں ایک تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نرم گوشہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا ان کو انفلوئنس بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر الیکشن کمیشن براہ راست ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کر سکتا. وہ بھی اگر کوئی بے ضابطگی ہوتی ہے، اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، وہ لکھے گا کس کو؟ سیکرٹری کو یا چیف سیکرٹری کو. تو یہ چیزیں تھوڑا سا سارٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. ایسے امپاور نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کو تو پھر اس طرح کی شکایات تو پھر آئیں گی. دیکھیں ہم نے اپنے دور کے اندر عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے پاکستان میں، نہیں تو یہ سارے سلسلے چلتے رہیں گے. اب آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آنے والے جنرل الیکشنز ہیں وہ تو خونی جنرل الیکشنز ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اپنا مائنڈ میڈ اپ کر لیا ہے کہ الیکشن اسی طرح ہونے. سو میرے خیال سے اگر یہ معاملات درست نہیں ہوں گے تو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشنز کا مسئلہ حل ہوگا. خدا نہ خاصا کسی کی جان چلے جائے کہ آج ہم نے پورے کراچی میں احتجاجی کال دی ہوئی ہے، جماعت اسلامی نے پورے کراچی میں احتجاجی کال دی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کا جو رونا ہے وہ غلط رونا تو نہیں، وہ جو ڈیلیمیٹیشن کی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے غلط بات نہیں کری ہے. ہم تو خالی ان سے یہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ جو ہے اتنا دیر سے کیوں بول رہے ہیں؟ 8 مہینے سے رجیم چینج کا چپ کر کے بیٹھے رہے. اینڈ ٹائم انہوں نے کہا نہیں جی الیکشن آگے کریں جی، وہ جو ہلکا بندیوں کا ایشو انہوں نے پھر سے ریز کر لیا. لیکن آپ لوگوں کی کہ پہلے سے بات نہیں ہوئی، کیونکہ اب آپ لوگ تسلیم کریں کہ ان کا رونا صحیح رونا تھا، تو آپ لوگوں نے بھی مل کے پہلے نہیں بیٹھے تھے کہ ابھی ہاں مل کے کریں، یہ ہمارا ایشو ہے. لوگ کاؤنٹی سے نہیں کیا آپ لوگوں نے. مدیہ حکومت کا حصہ تو وہ تھے نا، ان کی ذمہ داری تھی جب وہ 1100 ارب روپے کے لیکن جب آپ لوگوں کی حکومت تھی، لیکن ہیں. خرم جب آپ لوگوں کی حکومت تھی آپ لوگوں سے بھی آپ لوگوں سے ناراض تو اسی بات پہ ہوئے نا کہ جی سینسس صحیح نہیں کرائے گئے. سینسس پہ کنسنسس سے نہیں ہو رہا تھا آپ لوگوں کا. سینسس ہم نے نہیں کرایا تھا، سینسس تو انہی کے دور کے اندر ہوا تھا جب وہ پی ایم ایل این کی حکومت کے حصے تھے. ہم نے سینسس نہیں کرایا تھا. ہم نے البتہ یہ ضرور کر دیا تھا کہ اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم سینسس کرا رہے ہیں. ہم بھی یہاں پر بات پتہ ہے کیا کر رہے تھے؟ ہم یہ بات کر رہے تھے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ابھی 18 مہینے تو لگیں گے الیکشنز ہونے میں، اور جب الیکشنز ہوں گے تو اس کے بعد چیزیں اس میں مردم شماری یعنی کہ اٹس اے لانگ پروسیس، پھر ڈیلیمیٹیشن. آپ سے ہم کیوں ناراض بھی تو اسی لیے ہوئی تھی، ون آف دا ریزن آپ کو یاد ہوگا ہم تو اپنی بات کرتے تھے. جماعت ہے جس نے اپنے دور کے اندر سینسس اناؤنس کیا، سینسس کے لیے پیسے الگ کرے اور آج تک سینسس ہوا نہیں. سو اینی ویز دیکھیں ایشوز تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا مینڈیٹ چرایا جائے، کسی کا مینڈیٹ چھینا جائے، اور اناؤنس ریزلٹس جو ہیں، ڈکلیئرڈ ریزلٹ جو ہیں اس کو تبدیل کر دیا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تو طرز حکمرانی بھی ایسی ہے، وہ تو ان کا تو سوچ بھی 2 نمبر ہے، سیاسی جماعت بھی 2 نمبر ہے، ان کے کام بھی 2 نمبر ہیں. مجھے پتا ہے نا آج حال کیا ہو رہا ہے. چلیں کراچی کے ساتھ تو آپ نے سوتیلی ماں والا سلوک کیا نا. لاڑکانہ میں کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ بالکل جہاں سے 7 سے مراد علی شاہ جیت کر وہاں پہ زندگی لوگوں کی بالکل وہاں پہ تو انفیکٹ پولیس اسٹیشن وہ بنا ہوا تھا جو کہ بوسیدہ عمارت تھی، وہ بھی اسکول کی خستہ حالی کا شکار تھی. تو یہی تو رونا ہے کہ لوگ وہاں جا کے وہ ووٹ بھی ڈال رہے، لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا کیا تعلیم کے ساتھ کیا کیا ہے. بہت شکریہ جی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیخ زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کے گریونسز تھے وہ آپ نے جانے، اور آج پورے شہر میں وہ احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں. نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ جماعت اسلامی بھی آج ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں جو پھر دیر اور اندھیر کے خلاف کہ یہ ذرا سا ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کون کون سے علاقوں میں احتجاج ہوگا، تاکہ لوگوں کے معاملات اگر متاثر ہوں تو پھر وہ اس بارے میں باخبر بھی ہوں. اچھا خبر یہاں پر آپ تک پہنچا رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے عمران خان کے جو ضمنی الیکشن میں وہ کھڑے ہوئے تھے تو تمام حلقوں سے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس حوالے سے محفوظ جو فیصلہ تھا وہ سنا دیا گیا ہے. عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی گوہر بھی فیصلے کے وقت الیکشن کمیشن میں موجود رہے. بالکل جی. اور زاہد مشوانی ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. جی زاہد، مزید اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس آئی ہیں ابھی؟ اور ابھی فیصلہ جسے کہا بھی جا رہا ہے کہ سنا دیا گیا، تو کیا فیصلہ آیا ہے؟ یہ فیصلہ متفقہ فیصلہ ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو حلقے جتنے بھی الیکشن کمیشن میں یہ سماعت آئی تھی تو جتنے بھی حلقے عمران خان جن حلقوں میں کامیاب ہوئے تھے ان پہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا فیصلہ دے دیا ہے. تحریک انصاف یعنی عمران خان کی طرف سے تاخیر سے جمع کرائے جانے والے انتخابی اخراجات سے درگزر کرنے کی جو استدعا تھی وہ بھی منظور کر لی گئی ہے، اور محفوظ فیصلہ متفقہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن کا تھا وہ ابھی کچھ دیر قبل سنا دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی 7 حلقوں میں کامیابی کے جو نوٹیفیکیشن تھے وہ جاری کر دیے جائیں، اور انتخابی اخراجات تفصیلات مقررہ
वक्त पर जमा नहीं कराए गए थे, लेकिन वो उससे दरगुजर कर दिया गया। इमरान खान NA 22, NA 24, NA 31, NA 108, NA 118, NA 239 और कौमी असम्बली के हल्का NA 45 में कामयाब हुए थे और इंतखाबी अखराजात की तफसीलात उन्होंने जमा नहीं कराई गई थी। 20 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया गया था और गुज़िश्ता रोज इसको नोटिस किया गया था। आज इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुना दिया, जिसमें ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद जो नशिस्तें थी इमरान खान के हवाले से, अब ये 7 नशिस्तें हैं ना, नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। 7 नशिस्तें हैं, तो फिर जाहिर है कि हर नशिस्त तो वो नहीं रख पाएंगे, तो उसके बाद क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? यकीनन जो नशिस्त कोई भी उम्मीदवार रखता है, एक ही नशिस्त रखी जा सकती है और उनके पास पहले जो नशिस्त थी उनको नाअहल करार दिया गया था 5 साल के लिए या इसी टर्म के लिए, तो अब एक नशिस्त इमरान खान को रखनी होगी। बाकी नशिस्तों पर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन में जाता है और उसके बाद 60 दिन के अंदर उसमें इंतखाबात कराए जाते हैं, तो उस पर देखा जाता है कि मुल्क में सियासी माहौल क्या बनता जा रहा है। अगरचे आम इंतखाबात की तरफ माहौल बनता जा रहा है, सूबाई असम्बलियाँ तहरील हो रही हैं और ये हल्के भी खाली हो रहे हैं। अब देखना ये है कि कानून जो 4 महीने अगर आम इंतखाबात में बाकी रहते हैं तो फिर तो ये होल्ड रखा जाता है और इंतखाबात नहीं कराया जाता, लेकिन 4 माह से कबल जो नशिस्त खाली होती है उसमें इंतखाबात कराए जाते हैं। सही, ठीक है जाहिद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के तमाम हल्कों से नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के तमाम हल्कों से नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से मुतालिक महफूज शुदा फैसला सुना दिया है, जो हमने देखा कहते जो 20 दिसंबर को किया गया था। अच्छा, इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली गौहर भी फैसले के वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद रहे और इमरान खान की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के अखराजात जमा ना कराने का ये मामला था, जिसमें हमने आपको जैसे भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के तमाम हल्कों से नोटिफिकेशन जारी करने का भी हुक्म दे दिया है और साथ में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की इस्तदा मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से ताख़ीर से जमा इंतखाबी अखराजात को दरगुजर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात से मुतालिक 20 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुना दिया गया है और इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली गौहर भी इस फैसले के वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद रहे। अच्छा जी, तो अब ये है कि हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की इस्तदा मंजूर कर ली है, तो अब ये है कि इंतखाबी जो अखराजात हैं उसमें जो ताख़ीर की गई थी वो जमा कराने को दरगुजर कर दी गई। अच्छा, तो अब ये मुझे ज़रा बताइएगा कि अब ये ताख़ीर को दरगुजर कर दिया गया, लेकिन अभी इंतखाबी अखराजात हैं जमा कराए गए हैं, उनकी तफसील या नहीं कराई गई? अभी इंतखाबी अखराजात किसी भी वक्त जमा कराए जा सकते हैं, नोटिफिकेशन उनका उसके बाद जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जो उनकी दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली गई है। फैसले में कहा गया है कि इनके जो कामयाबी की नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए जाएं, जिसके बाद इनको वक्त दिया जाएगा कि विद इन वीक 7 डेज 10 दिन के अंदर इन्होंने अपना जो एक हल्का है वो रखना है और बाकी जो हल्के जिनमें नोटिफिकेशन जारी होंगे वो नशिस्तें खाली कर दी जाएंगी और इंतखाबी अखराजात भी नोटिफिकेशन से पहले इनको जमा कराने होंगे, जिसके बाद इनको कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। बाकी हल्कों पर फिर इंतखाबी अखराजात जमा कराने के बाद जो नशिस्तें खाली होंगी उन पर ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां होंगी। अब जो माहौल मुल्क में बनता जा रहा है उस माहौल से ही आगे देखा जाएगा, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक, इंतखाबी एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 60 दिन के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का पाबंद है। जी सही, बहुत शुक्रिया जाहिद नशवानी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और इंतखाबी अखराजात जमा कराने पर फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर उसके बाद जो बाकी जो भी नशिस्त उन्होंने रखनी है वो रखेंगे और उसके बाद बाकी तमाम नशिस्तों से फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ही कैन नॉट होल्ड ऑल द ये जितनी भी जो पोजीशन है वो सारी वो नहीं रख सकते, तो मेरे ख्याल से फिर 7 में दोबारा से इलेक्शन होगा दिन, अगर हम जनरल इलेक्शन की तरफ अभी नहीं जाते तो फिर वल्लाह आलम फिर उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी, तो ये एक बड़ा परेशान कुन सूरत हाल होगी जो कि ज़ाहिर है कि देखने को मिलेगी। अब हम जी क्या बात कर रहे हैं जनाब? अब हम स्पेसिफिकली ज़रा कराची के प्रोटेस्ट के वाले से बात कर रहे थे। जैसे हमने देखा भी कि अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें जो इतनी देर हुई है, और जैसे कल अभी सती भी बात कर रहे थे कि जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कल हमारे साथ मौजूद थे कंवर दिलशाद साहब, तो वो ये बता रहे थे कि इतना टाइम लगता है, ये जनरल इलेक्शन नहीं हो रहे कि जिसमें आपके पास प्रॉपर आपने गिनती की और आपने कहा जी कि ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। यहाँ पे फॉर्म 11 और 12 आने में टाइम लगता है कि उसमें कैटेगरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इतना वक्त टाइम जो मुशर्रफ साहब के भी टाइम की उन्होंने हवाला दिया कि उस टाइम में भी कितना वक्त लगा, लेकिन इस हवाले से लोगों को गाइड करना ज़रूरी है और फिर फॉर्म 11 और 12 के मुताबिक नतीजा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भी किसी भी तरीके से ये इंप्रेशन जाए कि मैनेज करने की कोशिश की गई है। तो उसामा रज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में अभी मौजूद हैं, नायब अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के। अब बहुत शुक्रिया सर।
آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک بار پہلے سے بھی آپ سے بات ہونے کی کوشش کی تھی لیکن وقت بہت مختصر تھا تو نہیں ہو پائی تھی. تو یہ ابھی بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ طریقہ کار کیا ہے؟ ابھی آپ لوگ جو سچویشن ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھیں گے, کسی کے ساتھ اتحاد بنائیں گے اور اپنا میئر لائیں گے, یا پھر ابھی اس پہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک آپ کو نہیں لگتا کہ صحیح نتائج آئیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے 4.5 سے 5 لاکھ ووٹ لیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ووٹ اتنے ہیں کہ جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو جو ووٹ ملے ہیں ان دونوں کو بھی اگر آپ ملا لیں, ایک کو 2 لاکھ ملے ہیں, میرا خیال ہے ایک کو 2.5-2.25 لاکھ ملے ہیں, اور جماعت اسلامی کے 4.5 سے 5 لاکھ ووٹ ملے ہیں. تو جو شہر کراچی کا مین اسٹریم ہے وہ جماعت اسلامی کے اوپر اس نے پورا اعتماد کیا ہے, غیر معمولی طور پہ اعتماد کیا ہے. صبح یعنی رات 4 بجے تک یہ غیر یقینی صورتحال تھی کہ صبح پولنگ ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کے باوجود لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. کراچی والے بڑے دل والے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, اور انہوں نے اپنی بھرپور ذمہ داری پوری کی ہے. اب رہ گیا یہ سوال کہ تحریک چلے گی یا پھر یہ جو ایڈجسٹمنٹ والی صورتحال ہے اس میں کیا کیا جائے. تو دیکھیے, جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہے, پیپلز پارٹی اس وقت یہ کر رہی ہے کہ وہ دوسرے کے مینڈیٹ پہ شب خون اور ڈاکہ مار رہی ہے. جو پری پول ریگنگ ہوئی ہے, جو دوران الیکشن ریگنگ ہوئی ہے, اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور اس کا یہ ریفلیکشن ہے کہ 4.5 سے 5 لاکھ ووٹ لینے والی پارٹی 94 کے اوپر کھڑی ہوئی, اور جن لوگوں نے 2 لاکھ ووٹ لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی ہم نے پرفارم اتنا کیا ہے کیونکہ ہماری پرفارمنس ہی تو اس وجہ سے دیکھیں کراچی کے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے. دیکھیں, شرجیل میمن صاحب کا تو نام سن کے اور کراچی والوں نے تو پیپلز پارٹی کے اوپر جس طرح سے بد اعتمادی کا مظاہرہ کیا ہے, جس طرح سے ان کی کرپشن کو ریجیکٹ کیا ہے, جس طرح سے ان کے اس پورے کنڈکٹ کو, جو ان کا پورا مائنڈ سیٹ ہے کراچی کے حوالے سے, اس کو جس طرح سے کراچی والوں نے اٹھا کے پھینک دیا ہے. مین اسٹریم شہر سے پیپلز پارٹی 0 پہ کھڑی ہوئی ہے, اور اب وہ دوسروں کی سیٹوں کے اوپر ڈھاکہ ڈال رہے ہیں پوسٹ الیکشن. یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ فارم 11 میں دیر لگتی ہے. کیا دیر لگتی ہے فارم 11 میں؟ آپ نے فارم 11 بھر نہیں رہے, آپ زبردستی آپ سے. جماعت اسلامی چونکہ تنظیمی طور پہ اتنی مضبوط ہے کہ اس نے ہر پولنگ اسٹیشن سے زبردستی فارم 11 لیے ہیں. یہ دے نہیں رہے تھے, دینا نہیں چاہتے تھے, انہوں نے بہت ریزسٹ کیا ہے فارم 11 دینے میں. کہ اگر آپ نے زبردستی نہ لیتی تو آپ لوگوں کو خدشہ تھا کہ مزید ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ پلاننگ تھی اور آپ کی سیٹس کم کر دیتے, بہت زیادہ. اور پی ٹی آئی کی تو تنظیم بھی نہیں ہے, ان کی لیڈرشپ بھی اس طرح سے موجود نہیں ہوتی. کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ کہ وہ تو ان کی سیٹوں پہ تو بہت زیادہ ڈاکہ ڈالنا ہے, وہ تو 50 سے اب بہت نیچے جانا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی اگر یہ طرز عمل اختیار کرے گی, بلیک میلنگ کرے گی, عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے, تو وہ اس پیپلز پارٹی کے اس جمہوریت دشمن, عوام دشمن, کراچی دشمن, سندھ دشمن طرز عمل سے پورا کراچی اس کو ریزسٹ کرے گا, اور ہم ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے اور ریزسٹنس بھی کریں گے. آپ مظاہرے کرنے جا رہے ہیں رات سے, کل بھی آپ کا مظاہرہ آپ نے کیا تھا, پرسوں بھی آپ نے مظاہرہ کیا تھا, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا پلان کریں کہ آپ میئر کے اس کے لیے آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں گے یا پھر آپ ترجیح دیں گے کہ نہیں انہوں نے تو شبخون ہمارا ہے ہمارے اس پہ ووٹ پہ, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ بتائیے. دیکھیے, پیپلز پارٹی تو حالات ایسے ہی پیدا کر رہی ہے کہ وہ اپنے سارے دروازے خود ہی بند کر رہی ہے, لیکن ہمارا مائنڈ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کراچی بہت تباہ ہو گیا ہے, اس کی تعمیر نو کی ضرورت ہے, اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے, اور تمام فورسز کو مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ہم پیپلز پارٹی ہو اور ہم پی ٹی آئی کو بھی ویلکم کرتے ہیں, انہوں نے جس طرح سے خیر مقدمی کلمات کہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی والے بھی پازیٹیو اس حوالے سے رسپانس دینا چاہتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہم تمام چھوٹے بڑے گروپس کو مل کر ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ کے ذہن میں بھی ہوگی, اگر کہیں پولرائزیشن ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہم اس کو برج کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اس کو برج کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر دیکھیں گڈ کاپ بیڈ کاپ والی سچویشن ہے. سعید غنی صاحب ایک بیان دیتے ہیں کہ جی ٹی وی پہ آپ لوگ آ کے بات کرتے ہیں, میئر چاہیے, میئر ٹی وی پہ بیان دینے سے نہیں ملے گا, بات چیت کرنے سے ملے گا. شرجیل انعام میمن یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے کون سا تین مارا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کون سا الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں ہار گیا, وہ اس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں. تو یہ بیسکلی یہ چاہ کہہ رہے ہیں, اور آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ لوگ ظاہر ہے کہ فنڈز وغیرہ بھی آپ کو آگے چاہیے ہوں گے, پھر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے تو پھر فنڈز کی اس طریقے سے ایلوکیشن شاید نہ ہو پائے جس طرح سے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ایک تھوڑا فلو آسان ہو جائے گا. دیکھیے, فنڈز کی بات میں آپ کو بتا دوں, یہ فنڈز عوام کی امانت ہے, بلا شبہ ایسا ہے, لیکن عوام کی احسان نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی کے اپنے تجوری کے پیسے نہیں ہیں, یہ بلاول صاحب کے اکاؤنٹ کے پیسے نہیں ہیں, یہ کراچی کے پیسے ہیں, یہ کراچی کا پیسہ ہے بھائی, یہ عوام کا پیسہ ہے. اگر آپ دیں گے تو آپ احسان نہیں کریں گے, اور
हम लेंगे इसको, छीन कर लेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप डाका डालेंगे इन सीटों के ऊपर तो आपके खिलाफ वो तहरीक चलाएंगे कि आप 77 की तहरीक भूल जाएंगे। ये MQM नहीं है कि हमारी फाइलें बनी हुई हैं और हम डिक्टेट होंगे और हम जादू की छड़ी से चलेंगे। ये जमात इस्लामी है, आप भी जानते हैं। और हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो फंड्स की वजह से नहीं पहुँचे हैं, मुजाहिमती तहरीक के जरिए पहुँचे हैं। तो आगे फिर आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? अभी अगर हमारी सीटों को हमारे जायज़ मैंडेट के ऊपर डाका डाला जाएगा तो तहरीक जारी रहेगी, इसी तरह से जारी रहेगी। काउंटिंग हुई थी, रिकाउंटिंग हुई थी, इसमें एक निश्चित आपकी कम हो गई, ये क्या मामला था, ये कैसे हुआ? देखिए, पीपल्स पार्टी का तरीका वारदात इस वक्त ये है कि वो उसने रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें तमाम 25 से 30 सीटों के ऊपर उन्होंने दे दी हैं और उसके बाद ये बाहर से फायरिंग करके, दहशतगर्दी करके, एक बाहर से अंदर सारा जो स्टाफ है, RO है या इस तरह का जो पूरा अमला है, जो सरकारी मुलाजिम भी नहीं है, उनको प्रिजाइडिंग अफसर बना के बिठाया हुआ था। वो रिजल्ट बना रहे थे जिनको लिखना भी नहीं आता। इस तरह से हुआ। और अब ये जितने ROs हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये सब इनके मुकर्रर करता है। पार्टी वर्कर्स हैं जो इनके शोल्डर्स पे बैठ के यहाँ तक पहुंचे हैं और वो उनके हक में। ये मुल्क है, इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, पूरा शहर तबाह कर दिया है। ये कहाँ पहुंचाना चाहते हैं इस मुल्क को और इस शहर को? ये हैं इस कराची की तबाही और बर्बादी में सबसे बड़ी रुकावट। और इनके जूनियर पार्टनर होती है MQM, ये दोनों मिलकर वो कराची के मैंडेट की सौदागरी करते हैं और ये दोनों मिलकर बैकडोर से कमीशन खाते हैं, पैसे खाते हैं। ये भी तो देखे ना कि उन्होंने अपना मैंडेट जाने दिया, उन्होंने भी अपना मैंडेट जाने दिया। मतलब वो शहर जिसके बारे में वो सब बनते थे कि सबसे बड़े वो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने भी वो जाने दिया। तो आराम से वो तो मुंह छुपा के भागे हैं, दुम दबा के भागे हैं। अपना चेहरा, उनका चेहरा नजर भी नहीं आ रही थी उनकी कि वो कुछ कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी है। शहर एक तरफ खड़ा हुआ है। ये शहर अपने उस तहजीबी और तालीमी बैकग्राउंड से वाबस्ता जमात इस्लामी के साथ अटैच हो गया है जो इसके पॉलिटिकल कल्चर को जो जेन्युइन टर्म्स में, रियल टर्म्स में रिफ्लेक्ट करती है। सही। अच्छा, तो मैं सर मुझे बताएं कि जो आज आप एहतजाज करने जा रहे हैं, ये कहाँ एहतजाज करने जा रहे हैं? और अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती तो ये आपका एहतजाज कितना सिवियर हो सकता है? और क्या फिर आप मजबूर हो जाएंगे कि फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाके बैठें? देखिए, रब्ता करें वैसे अली ज़ैदी साहब से रब्ता किया आपसे? देखिए, पीपल्स PTI के दोस्तों ने हमें वेलकम कहा है और उन्होंने पहले तो ये भी कहा है कि हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं, फिर मशरूत की बात भी की है। अच्छा। फिर उसके अलावा भी तो उनके यहाँ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात कर लेते हैं। वो चूँकि तंजीमी मसाइल होते हैं, मुझे उसका अंदाज़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इमरान खान को ख़ुद इसको जो है देखना चाहिए और पीपल्स पार्टी की भी मैं सीनियर लीडरशिप से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप की हिदायत पे इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप इसमें मुदाखलत करें और पोस्ट इलेक्शन रिगिंग जो हो रही है इसका सद्देबाब करें। पहले हमारा मैंडेट तस्लीम करें, उसके बाद सबसे बात होगी। और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम जो है शहर को पोलराइज करें और तबाही और बर्बादी के एक नए खेल में हिस्सेदार बने। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। जमात इस्लामी के रहनुमा उसामा नसीर साहब हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आए। और ये एहतजाज इनका जारी रहेगा क्योंकि बार बार और जिस तरीके से इंतखाबात के नताइज आने में जितनी देर लगी तो बहुत सारे कान भी खड़े हो जाते हैं, आईब्रोज भी रेज होती हैं कि इतना टाइम क्यों लगा। एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा जी, खबर यहाँ पर आप तक पहले पहुँचाएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की स्पेशल प्रोसिक्यूटर को फौरी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शाह खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाह खालिद। देखिए, PTI शहबाज गिल की स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनाती के खिलाफ केस की समाअत हुई है और शहबाज गिल के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को फौरी काम से रोकने की इस्तदा जो है ये अदालत ने मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, आपकी दरख्वास्त जल्दी सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्तसर तारीख रख लेते हैं, जल्दी सुनकर फैसला करेंगे। वकील का कहना था कि कमिश्नर की तरफ से सिफारिश की गई, वजारत दाखिला ने तैनाती की है, जबकि मुल्जिम का हक है वो अपना वकील करे लेकिन अपनी मर्जी का प्रोसिक्यूटर जो है वो नहीं ले सकता। जिसके बाद अदालत ने समाअत 2 हफ्तों की आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है और जो उनकी इस्तदा थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है कि अभी स्पेशल प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। शुक्रिया आपका शाह खालिद, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये डिटेल्स उन्होंने दी। अच्छा, यहाँ पर अब हम सेहत आमा के हवाले से बात करने जा रहे हैं। देखिए, हम अक्सर आपको बताते हैं
کہ کس طریقے سے دل کی بیماری جو ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں, بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہیں, ڈائبٹیز کی وجوہات کیا ہیں, اور بیسکلی یہ سب چیزیں آپ کے جسم کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں. اس کے اندر ہم آپ کے لائف سٹائل پہ بات کرتے ہیں, جنک فوڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہیلدی ایکٹیویٹی کوئی آپ کی ایکسرسائز نہ ہونے کے بات کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں, وزن کے بڑھنے کو ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن اب جو ایک رجحان ہے جو کافی خطرناک ہوتا جا رہا ہے وہ ان لوگوں میں ہارٹ اٹیک کا اور کارڈیک اریسٹ کا ہونا. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو چلو آپ کے پاس چانس ہوتے ہیں, آپ ہاسپٹل گئے, انہوں نے آپ کو ٹریٹ کیا, اسٹنٹ ڈالا یا آپ کا بائی پاس کیا یا کوئی بھی اس طرح کا آپریٹ کر کے آپ کو فکس کیا. جو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے اس کے پاس پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا کہ آپ سروائیو کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہو تو تب آپ کے سروائیول کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن آپ کو ینگ ایج میں اگر آپ کو کارڈیک اریسٹ ہو تو آپ کے سروائیول کے چانسز نہیں ہوتے. بھی آپ دیکھیں یہ شاہ فیصل خورشید جو کالج ہے وہاں پہ وہ لڑکی وہ پی ٹی پریڈ کے دوران اس کو جو ایک دم ہارٹ اٹیک کارڈیک اریسٹ ہو, اس کی ڈیتھ ہوگی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اقرا یونیورسٹی میں جو ایک ینگ سا لڑکا 22 سال کا لڑکا اس کو ایک دم کارڈیک اریسٹ ہوا, دن پھر ایسے ہارٹ اٹیک اس کو ہوا, اور پھر اس کے بعد ایک ایسی اور ہمارے پاس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں ایسا, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر فیصل ضیاء صاحب, ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب کیوں ہے, مطلب پہلے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ہاں جی یہ تو قیامت کی نشانی میں سے ایک ہے کہ جوان جو ہے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے, لیکن کوئی ریزن بھی تو ہوتی ہے اگر کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے. اور اب ہم واقعی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے بزرگوں کو جاتے ہوئے دیکھتے تھے, اب ہم اپنی ایج کے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سیڈیٹی لائف سٹائل, یعنی ینگسٹرز بھی ہمارے جنک فوڈ, ہائی بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول ڈائٹ, ہم پرواہ نہیں کرتے چیزوں کو, ایکسرسائز نہیں کرتے, ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کوئی چیز, آپ کو کہا گیا کہ آپ ملٹی وائٹامن یوز کریں گے, آپ کو ویٹ کم کرنا ہے تو اس کی ڈرگ یوز کریں گے. ہم لوگ کوئی نیچرل تھیریپیز پہ نہیں جاتے. آج ہم پریسائسلی اس پہ بات نہیں کرتے, آج ہم پریسائسلی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ویسے تو ہم انکارپوریٹ کرتے رہتے ہیں چیزیں, کہ یہ جو ینگسٹرز ہیں اور دا ونز who go and do the exercise, وہ سارا اپنے لائف سٹائل مینیج کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو اسسمنٹ ہونا بہت ضروری ہے یہاں پہ. ہمارے جتنے جمز اور یہ اسپاس بنے ہوئے وہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی انڈورس کا ایسی اس کو مطلب رجسٹریشن کر کے دے دیتے ہیں. ہر جگہ ایسا ہوتا ہے دنیا بھر میں کہ پہلے ایک اسسمنٹ ہوتی ہے, ایون اس میں کارڈک اسسمنٹ جیسے ECG وغیرہ ہوتی ہے, پوچھا جاتا ہے اگر وہ چیزیں کوئی ان کے پیرامیٹرز ریز ہیں تو پھر ہم جا کے پہلے وہ کریکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم جا کے ان کو ایکسرسائز کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں then we have steroids, then we have ہر بندے steroids, کو 15 دن میں اچھی باڈی بنانی ہے. پروٹین شیک بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. ہم مطلب شارٹ ڈائٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک نظام بنا کے دیا ہے اور اس پہ تمام ڈائٹ ہمارے پاس ہیں, اور ہم 7 دنوں کے اندر جو ہم یوز کر سکتے ہیں وہ یوز نہیں کرتے, ہم شارٹ کٹس پہ آتے ہیں. الٹیمیٹلی جیسے اسموکنگ ہے, جیسے ینگسٹرز کا آپ نے بتایا ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی کارڈیک اریسٹ, اس کے اندر کیا وجوہات؟ دیکھیں اٹ کین بی مینی. ایک تو ان کے جینیٹیکلی یا ان کے ہارٹ کے جو مسلز ہیں وہ اسٹف ہو گئے, انفلیم ہو گئے. جینیٹکلی بھی ایشو ہوتا ہے؟ جی جینیٹکلی بالکل ہوتا ہے. اب جینیٹکلی بھی ہم لوگ چیزوں کو عجیب لیتے ہیں کہ یار میرے اس میں تھا آبا و اجداد میں تو مجھے بھی ہو جائے گا, خیر ہے کھاؤ, پرواہ نہیں کرو, کوئی ٹیسٹ نہیں کرو. تو دیٹ از ویری الارمنگ. تو یہ جینیٹکلی 25, 30 یا 35 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں جا کے کیوں آتا ہے؟ دیکھیں اٹ ڈپینڈس. کوئی چیز کنجنائٹل تھی, اب جب ہم نے ایگریویٹ کی بہت چیزیں, ہم نے ہائی کولیسٹرول ڈائٹ, ہم نے ہائی سالٹ ڈائٹ شروع کر دی, بلڈ پریشر ہمارے ریز ہو رہے ہیں, ہارٹ ریٹ ہمارا زیادہ انکریز ہو رہا ہے, SOBs ہو رہے ہیں, تو ماں ہی کہتی ہیں چلو کوئی بات نہیں بچہ, ابھی تم ایکسرسائز کرو گے, تمہارا اسٹیمنا بنے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, واک کر لو. ہاں جا کے, اٹ شوڈ ناٹ بی اگنورڈ. خاص طور پہ خواتین میں TSH لیولس, تھائرائڈ لیولز اگر زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کا ہارٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے جو ہارٹ پہ افیکٹ کرتا ہے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور میں تو یہ کہوں گا جتنے بھی ادارے, جتنے بھی انسٹیٹیوٹ بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں اس سے پہلے ان کا ایک کلینکل اسسمنٹ ہونا چاہیے. جب لاکھوں میں تنخواہ تو فیس دے رہے ہوتے ہیں ماں باپ, تو ایک اسسمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا انسٹیٹیوٹ کی طرف سے, اور ریگولر بیسس پہ چیک اپ ہونے چاہیے, بلکہ سرکاری سطح پہ بھی ہونے چاہیے. سرکار کو بھی وہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, سرکار جو ان کی مرضی وہ کرے, لیکن ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ہم خود جو کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے, پیرنٹس کو کرنا چاہیے اس چیز کو. بالکل صحیح بات. تھینک یو سو مچ. وقت بہت مختصر تھا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل ضیاء صاحب موجود تھے اور ان کی آگے بھی خدمات ایسے لیتے رہیں گے. اور یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. خیال رکھیے, شاد رہیے, آباد رہیے, جیتے رہیے. اللہ حافظ.